آپ اس پر بات نہ کریں اور یہ بتائیں کہ جو مریم نواز ہیں وہ ایون فیلڈ کی جو آنرشپ ہے اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں. لیکن جو پروسیکیوٹر تھے وہ بار بار 1993 پہ چلے جاتے تھے اور پھر 2006 تک آ جاتے تھے, جس پر عدالت نے کافی برہمی کا بھی اظہار کیا. 2 بار انہوں نے کہا کہ آپ بار بار 1993 کا ذکر نہ کریں, ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں, جو ڈاکومنٹ پوچھ رہے ہیں وہ آپ دیں. ایک مرحلے پر جو حسن اور حسین نواز کی جو سپریم کورٹ میں درخواست ایک دائر حسین آپ کو واپس آتے ہیں, اس وقت مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں. نہیں جی ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا ہے. جی بالکل. خیر مبارک, آپ کو مبارک ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیے اور انشاءاللہ ابھی ہم وہ دن جلدی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے اپنے ملک واپس لے کے آئے گا انشاءاللہ. بند ہو جی. ابھی میڈیا ٹون کرنے لگی ہوں جی, اور جی اس کو بھی پلیز میرا تھینک یو کنوے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اوکے. سوری جی, سوری. سب سے پہلے میرے والد بھی ہیں, میرے لیڈر بھی ہیں, اور ان سے میں نے موبائل نیچے کریے تھوڑے سے, بس چلے جی. کس سے بات کری تھی وہ پوچھ رہے ہیں جی میڈم. آپ تھوڑا سا نیچے کر لو, تھوڑا سا نیچے کر لو بیٹا, تھوڑا سا نیچے. آپ بھی تھوڑا نیچے کر لو بیٹا, تھوڑا سا پلیز. اب ذرا بولے کوئی نہ پلیز. وہ پوچھ رہے کس سے بات کری. ظاہر ہے میں کس سے بات کر سکتی ہوں سوائے نواز شریف صاحب کے. سب سے پہلے مجھے انہی کی یاد آئی جب میں نے یہ فیصلہ سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی. دیکھو ایسے میں بات نہیں کر سکتی, پلیز. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا. میری بات تو بہت بعد میں آتی ہے, لیکن آج جب میں نے ججز کے ریمارکس سنے اور جب میں نے آج بالکل ریورسل ہوتے دیکھا ایک چیز کا, تو مجھے پورے ہیئرنگ میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی تھی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھلے آزمائش آ جاتی ہے انسان پر, جھوٹ بولا, بہتان لگایا, 6 سال اسی میں گزر گئے. آزمائش تھی, لمبی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا. اور جھوٹ کی شیلف لائف ہوتی ہے, کچھ سال بھی ہو سکتی ہے, لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا. تو سب سے پہلے تو میں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے وکلاء کا, خصوصاً جو میرے پہلے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب. میں خصوصاً امجد پرویز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے وہ انہوں نے میرا جتنی محنت سے, جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا, ایمانداری سے. میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ان کو. بات کرا دیں اگر کرا دیں. 1 منٹ. السلام علیکم انکل. جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا انکل. تھینک یو انکل. جی تھینک یو ویری مچ انکل. آپ کو بھی مبارک ہو جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ جی. اور میں
میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی، اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا۔ میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو، جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا، اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پیناما کے لیے یہ پیناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا۔ ان کے جو رفقا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں، آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے، جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ یہ نہ کریں، کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے۔ یہ آپ کی جو تعویل ہے، جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں، جو حقائق ہیں، وہ یہ نہیں سنیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس احتساب کو فیس کروں گا، میری بیٹی بھی فیس کرے گی، میری خاندان بھی فیس کرے گا، میرے بچے بھی فیس کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ سرخرو ہوں گے۔ تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 25-30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں، میری زبان پہ تالا لگا رہا، کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا، تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے۔ لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، آج فیصلہ آیا، اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں۔ لیکن دیکھیں، میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا، تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا، تمہیں سازشی بھی ثابت کیا، اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو، اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا۔ آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں، ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا۔ جنہوں نے ان پر الزام لگایا، انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا، اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے۔ تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو، آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی، اور آج تم جواب دو نہ دو، تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی۔ اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں۔ مریم، پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا، یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا، اور جس دور میں بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا، وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا، اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا، اس میں تو اتنی
مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے جہاز پہ گئے اور اسی وزیر اعظم کے جہاز پہ واپس آئے. عمران خان کو آج اپنے جھوٹ کا حساب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے میاں نواز شریف بھی واپس آئیں گے. عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کا بینیفیشری وہ ہے اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے. تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ اور حقائق کے ساتھ کروں گی. حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی. لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے. میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے, جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے, ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی, انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے, وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا, جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتا چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے, جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اس کو پتا چل گیا کہ میرے اپنے اراکین میرے خلاف ہو گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو اس نے سازش کا یہ ڈرامہ رچایا پوری قوم کے سامنے. اور آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں, ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے. یہ عوام 22 کروڑ عوام جیتی جاگتی عوام کا ملک ہے. ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا. یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں, اس کو کھیل کہہ رہے ہیں. کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک قذافی اسٹیڈیم سے باہر ہی نہیں نکلا. اس نے اس ملک کو یا اوول اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئے, یا قذافی اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے. وہاں پر بھی ٹیمپرنگ کرتا تھا, یہاں پر بھی وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرنگ کرو منٹس آف دا میٹنگ کے ساتھ. کیا جو قومی سلامتی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کھیل ہیں؟ کیا جو خارجہ امور ہیں, فارن پالیسی ہے پاکستان کی, وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اس نے جال سازی کی, مکاری کی, سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا. لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے آزاد ہو جاؤ, آزادی کے بھاشن دیتا ہے. اور نام پوچھو اگر کسی کا تو اے بی سی پڑھتا ہے, XYZ کہتا ہے اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا, صرف اس پہ کھیلنا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پاناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا, RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاکی خاطر, اس کے بعد فورن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے, اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا, پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے, اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا. اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی, IMF نے جب پیسے دینے تھے, ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی, تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے. پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا, اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے, اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے
کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ڈیفالٹ کر جاتا, پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے. اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی, پرائم اوتھ کو وائلیٹ کیا. پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا, کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا, اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا. تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا, اپنے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی. اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی. اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا, پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا, دھکیلا. اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے, ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے. اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے, آپ نے شہداء پر حملے کیے, آپ نے ECP کو کانٹرول بنا دیا, آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے, آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے, آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے. اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر. اور پھر دیکھیں فرق, دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے, وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے, ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو. اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں؟ وہ فورجری کر رہا ہے. وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا, اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا. اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے, نکل جاتا ہے, بچ کے نکل جاتا ہے. اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی فوجری کی بیس پر, اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا, پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا اور بچ کر نکلتا رہا. دوست ممالک کو اور یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے خلاف خط لکھ کر اس میں زہر اگلتا رہا. کس چیز کی بیس پر؟ اس جال سازی کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں کی. عوام کو بغاوت پہ اکساتا رہا. ابھی آپ نے دیکھا GC یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کیا سرمن دے رہا تھا, کیا بھاشن دے رہا تھا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر کو. ان کو کہہ رہا تھا میرے خلاف سازش ہوئی. آج وہ بچے بھی سوچتے ہوں گے جن کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بھاشن دے رہا تھا کہ یہ سازش, ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو گئی. اور نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ پرائم منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے 2 شتماغوں نے اس سازش کو گھڑا, گمراہ کرتا رہا پوری عوام کو. پھر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا اسی جال سازی کی بنیاد پر. میر جعفر کہتا رہا, میر صادق کہتا رہا, جانور کہتا رہا اسی سازش کی بنیاد پر. اور پھر مذہب کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو کہتا رہا کہ ان کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, جو ان کو ووٹ دے گا وہ شرک کرے گا. مذہب کا تماشا بناتا رہا, دنیا بیٹھ کے دیکھتی رہی. مذہبی ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے, کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت, یہ ہے کون جس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ یہ ہے کون کہ یہ سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چپ کر کے بچ کے نکل جاتا ہے؟ مریم تیری جرأت کو, مریم تیری جرأت کو. میں حکومت نے ایک JIT بنائی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پاناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا, اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے,
یہ سنگین مسئلہ ہے. ان کو ذرا پلیز چپ کرائیں. بات کرنے دیں جی پلیز. یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں, جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں, جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں, جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں, اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں. اور عمران خان, اعظم خان, شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سفیر تھے اس وقت کے, کیا نام تھا ان کا, اسد مجید صاحب, ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا. اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, اس سازشی سے اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا, جن لوگوں نے آپ پہ کیس بنائے تھے, کیا آپ کے پاس آمنا سامنا ہوا کسی معافی سے پہلے, اور اب آپ کیا مطالبہ ہیں؟ دیکھیے, مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی. اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے. آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی, انہوں نے انصاف کیا, لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, آسمان کی طرف سے آیا ہے, اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا. مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کیا. تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے, یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں, اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. مریم صاحب یہ بتائیں, جو سیاسی کھیل جس سرفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا اسی سازش میں تو خود پھنس گیا, لیکن اب وہ اسلام آباد غار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اس راستے کو کون روکے گا, کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے, ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں, جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں, ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی, پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی, پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی, کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے, وہ اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے, ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی, اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں, صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, پھر آپ نے بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے, لیکن یہاں ایک منٹ, اب بات ختم ہو گئی نا, میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے, بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے, خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے, لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے, کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے, حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی,
پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے، آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا تو انہوں نے، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے، پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ، اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے، تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں، یہ مشینری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی، راہیل کو بھی بتائی، اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا. تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا، میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا، اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی، اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا، لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا، کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے، عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں، تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے، آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں. تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی. آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں. اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں، اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں، لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان بھی شامل ہے، اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی، وہ بھی جھوٹ. آپ وہ آج سنیں. میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں، پوری میں نے تمہید باندھی. میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا، میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی. عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا. میں وہ نہیں ہوں. میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو اون کریں. اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں. کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا. دونوں طرف سے تحقیقات کا مسئلہ ہو رہا ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے. نہیں، تحقیقات کس کی؟ جعل سازی کی؟ جعل سازی کی تحقیقات نہیں ہوتی. جعل سازی میں تعین کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے. تعین ہو چکا ہے، وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں نے اس پہ کھیلنا ہے، میں نے نام نہیں لینا، منٹس کو ہم نے ٹیمپر کرنا ہے. اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد سزا دینی باقی ہے. وہ اس کا میں انتظار کر رہی ہوں. حسن آپ دوبارہ جو ہے وہ اہل ہو چکی ہیں، آپریشن لڑ سکتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو کیا اسی دور کے اندر آئندہ سال الیکشن ہے تو ہم آپ کو دہلی کی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور میری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کون سا الیکشن لڑنا ہے، کب لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جماعت میری فیصلہ کرے گی. بالکل کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شاہدرہ سے آپ کو الیکشن کی دعوت دیتے ہیں. شاہدرہ آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے کا سیزن چل رہا ہے. عمران خان کی بھی ایک ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے، رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں. آپ کی بھی ایک مبینہ ویڈیو ہے جو نیب لاہور میں تھی جب آپ سے موبائل فون اور ڈیوائس پکڑا گیا تھا. اگر ہیکر کے ہاتھ وہ لگ گئی اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو کیا پاکستانی سیاست اس کی مشامل ہو سکتی ہے یا یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ. اگر میری ویڈیو جو نیب میں انہوں نے بنائی تھی وہ، اور میں رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں تھی، یہ کمرے پہ انہوں نے 12 بجے دھاوا بولا، 15-20 لوگ تھے اور ایک نے اسی طرح موبائل پکڑا ہوا تھا، وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا. تو اگر تو وہ یہ موبائل ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کے لیے شرم کی اور ناموشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آپ خاتون جو کہ آپ کے پاس قیدی ہے
कैदियों के भी हकूक होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो। पॉलिटिकल कैदी, उसके भी कुछ हकूक होते हैं। आपने उसकी इजाजत के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज करेंगे। करें रिलीज, जरा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। आपसे मोबाइल फोन दूसरी बात जब पूरी वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था। नैब ने खुद आपको दिया? नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पे चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? कंडेम करना चाहिए ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुकम्मल हो सकती है, सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज को और वीडियोज को कंपेयर किया ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज सामने आ रही हैं, वजीर आजम की क्या ऑडियोज, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की खानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज जो वीडियोज सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के जिम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाजत दी। तो ऑडियोज में जो फर्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। मैडम, हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है, क्या उसके खिलाफ आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? किस चीज की अपील? अपील तो नैब को करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट गया, मैं क्या अपील करूं भाई। और दूसरी नहीं एक मिनट, और दूसरी बात ये एक मिनट और दूसरी बात ये कि मैं 6-7 साल हो गए हैं मुझे अदालतों में धक्के खाते हुए, तो अभी आपका दिल नहीं भरा मतीउल्लाह जान साहब? बहुत इमरान खान साहब ने कहा